سردار صاحب تھوڑا سا اظہار خیال کریں گے اس پر، کیونکہ سردار صاحب کا ایریا اور کانسٹیٹوینسی جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس دفعہ میری کانسٹیٹوینسی موسی کم بارکھان 2 ڈسٹرکٹ تھے. ہمارا علاقہ بڑا پرامن، ہمیشہ سے پرامن رہا ہے، لیکن یہ 25 اور 26 کی درمیانی رات اگست کی انہوں نے جو دہشت گرد ہیں، میں ان کو کبھی بلوچ نہیں کہوں گا بلکہ وہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے، کوئی قبیلہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایمان نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ کارروائی کی اور 22-23 غیر مسلح جو اپنے گھروں کو واپس جا رہے تھے ان کو گاڑیوں سے اتار کے شہید کیا، اور پھر لوکل لوگوں کی گاڑیاں جلا دی جس میں بارکھان کی گاڑی بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات سے ریاست ہمیشہ طاقتور ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی ہے. ریاست ایک ٹھکانہ ہے جہاں پہ آپ کو ایک مقام ملتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دہشت گردی کی کارروائی، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. مستونگ کا واقعہ ہوا، میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ. ایک ماں اور ایک باپ، تو ماں کی طرف سے تھا کہ وہ بچہ جا رہا ہے اسکول، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، تو اس نے کہا، بچے نے کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں آج اسکول نہیں جاتا ہوں. تو ماں ہوتی ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے. تو باپ آیا، کہا کیوں؟ بولا نہیں جائے گا. واپسی میں اس کی چھوٹے معصوم بچے کی 5-7 سال کا ہے، اس کی لاش ملتی ہے. یہ کون سی بلوچیت ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے کہ آپ ایک معصوم بچے کو شہید کر کے کون سی آپ آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا ایتھکس ہے؟ کیا اس کو آپ کیا نام دیں گے؟ دوسرا پھر آگے وہ لکھتا ہے کہ بلکہ اس کی ویڈیو جاری ہوئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ وہ اس کے بستوں کی ایک پک اپ میں بستے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کا باپ وہ اپنے بچے کا بستہ اٹھا کے آنکھوں پہ لگا کے رو رہا ہوتا ہے. کیا یہ آزادی ہے یا یہ دہشت گردی ہے یا وحشی پن ہے؟ میں اپنے لا انفورسنگ ایجنسیز، CTD، لیویز، پولیس، انٹیلیجنس ادارے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ میری کانسٹیٹوئنسی میں انہوں نے ان کے خلاف، یہ ظالموں کے خلاف کارروائی کی، جس میں 3 جہنم واصل ہوئے، 2 پکڑے گئے جیسے DIG صاحب نے فرمایا. مزید انشاءاللہ ان کے ہم گھیرا وہ تنگ کریں گے کہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ریاست کتنی طاقتور ہوتی ہے. ہاں ضرور، پہلے بھی میں نے کہا مختلف میٹنگ میں کہ ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. وہ کوشش کرتی ہے کہ بچے کو کسی طریقے سے سمجھا لے، بجھا لے کہ بھائی یہ غلط ہے، آپ کا رستہ اور ہے، آپ غلط رستے پر جا رہے ہیں. اب اگر وہ نہیں مانو والی ہے، پھر اس کا علاج ہے، ریاست کے پاس ہے. جیسے کہ ہمارے لیڈر پرائم منسٹر آیا تھا، اس نے کہا، پھر آرمی چیف آئے تھے ادھر، انہوں نے کہا کہ ریاست کبھی کمزور نہیں ہے، ریاست تحفظ کرنا جانتی ہے. ہاں ضرور ماں کی محبت کی طرح وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتی ہے کہ اللہ کرے یہ سنبھل جائے، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں. اب انشاءاللہ آج یہ ہمارا پیارا بچہ جو ایک تھرڈ سیمسٹر میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، یہ آپ کو اپنے حالات بتائے گا کہ کس طریقے سے یہ ہماری یوتھ کو ورغلا رہے ہیں. اگر آپ کو آزادی چاہیے تو قلم سے آزادی لیں. بندوق کی گولی آزادی نہیں دیتی ہے، قلم آزادی دیتا ہے. آپ کو افسر بناتا ہے، آپ کو جینا سکھاتا ہے، آپ کو عزت کرانا اور کروانا جانتا ہے، یہ قلم ہوتا ہے. بندوق کی گولی کبھی بھی دنیا کے کسی ہسٹری میں آپ دیکھیں، آپ جرمنی کی مثال لے لیں، آپ فلسطین کی مثال لے لیں، آپ کہیں پہ گولی سے کبھی بھی آزادی نہیں ملتی ہے. آزادی قلم سے ملتی ہے. ہم آزاد ہیں الحمدللہ، یہ پاکستان ہمارا ہے. آپ کہیں آئیں جائیں، آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو جب آپ باہر کے ملک سفر کرتے ہیں، ایئرپورٹ پہ جب آپ جاتے ہیں تو وہاں آپ کو پہچان یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کھیتران ہے، یہ گرائے ہے، یہ رند ہے. وہاں صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ پاکستانی. اور ان کو تو میں ویسے ہی سمجھتا ہوں
یہ وحشی ہیں، نہتے لوگوں پر گولیاں چلانا، معصوم بچوں کو مارنا، یہ وحشی فن ہے، انتہا ہے وحشی پن کی. اور چند ٹکوں کے لیے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل کے دوسروں کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، یہ یا دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں یا گن پوائنٹ پہ بتخوری کر کے جو ہے نا یہ اپنے کچن چلاتے ہیں. تو یہ کون سے انسان ہیں؟ یہ کون ان کو انسان کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اس جانور جو پڑا ہوتا ہے آپ کے دروازے پر اس سے بھی بدتر لوگ ہیں یہ. کیونکہ وہ جانور کو اگر مالک تحفظ دیتی ہے، روٹی دیتی ہے، وہ ساری رات رکھوالی کرتا ہے. تم تو اس سے بدتر ہو کہ تم اپنے گھر کو خود آگ لگا رہے ہو. تو آج کی پریس کانفرنس میں اپریشیٹ کرتا ہوں، خاص کر کے ہماری جو سی ٹی ڈی ہے وہ آگے آ گیا، اور اس کے ساتھ سپورٹنگ میں ہماری انٹیلیجنس ادارے ہیں، لا انفورسنگ ایجنسی، لیویز، پولیس ہے. تو پہلی تو یہ میرے کنسٹیٹیوئنسی میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑی کامیابی کی. اور جیسے ڈی آئی جی صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ان کے نام ہمارے پاس آ گئے ہیں، ان کی جگہیں آ گئی ہیں. اب باری باری ہے ان کی جو ہے نا، ہم ان کو زمین ان پہ تنگ کریں گے. ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ ریاست کو تسلیم کریں، آئیں، ریاست ہر سہولت ان کو دینے کو تیار ہے. پہاڑ پہ وہ ایک مثال ہے کہ گھوڑے پر کوئی سوار تھا تو نیچے کوئی چھبڑی والا بیٹھا تھا، تو گھوڑی روکی، اس نے کہا کہ یہ انگور کیسے دے رہے ہو؟ اس نے کہا بھائی صاحب گھوڑے سے نیچے اترو، یہ انگور نہیں ہے، تربوز ہیں. تو ان کو ہم اس سٹیج پہ لے آئیں گے. ریاست کبھی کمزور تھی نہ ہے نہ ہوگی. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ اسی طریقے سے قائم دائم رہے گا. یہی بلوچستان آج ہماری حکومت ہے، میرا چیف منسٹر، ہماری مخلوط حکومت ہے، میر سرفراز بگٹی بیٹھا ہوا ہے، اچھے ویژن کا مالک ہے. اور انشاءاللہ اس بلوچستان میں، اس پاکستان میں یہ جو پرسیپشن بن گئی ہے کہ جی پنجابی سے نفرت ہے بلوچستان میں، ہم مٹا کے چھوڑیں گے اور انشاءاللہ یہاں پہ امن قائم کریں گے. بہت بہت شکریہ.